الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بہنیں، پیارے بچوں، محترم دوست اور جو ہمارے پیارے بھائیوں، سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری یہ دوسری کلاس سٹارٹ کرنے کی توفیق دی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم بھائیوں کو، آپ بہنوں کو ہمارے ساتھ جوڑا تاکہ ہم جو مسائل جو سیکھ رہے ہیں اس کو غور و فکر کریں۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہیں، دنیا میں آخرت میں۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل ڈیٹیلز آگے دیتے رہیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے پچھلی کلاس میں فقہ الطہارہ، طہارت کے بارے میں بتایا تھا، فقہ کے بارے میں، اور اور ائمہ اکرام کے حوالے سے تعلیمات بھی بتائی کہ ائمہ اکرام نے کیا ہمیں تعلیمات دی کہ جب اگر کوئی مسئلے میں اختلافات ہو جائے تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ نساء آیت نمبر 59 میں کیا فرماتا ہے؟ پھر اگر کسی بات میں تمہارے اختلافات ہو جائے تو تم اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹو، اگر اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، یہی تمہارے لیے بہتر انجام ہے اور اچھا ہے۔ یہ اس کا جب آپ صحابہ اکرام میں اختلافات ہوتا تو وہ کیا کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، مسئلہ بیان کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حل بتا دیتے ہیں، یعنی جو قرآن مجید میں موجود ہے، یا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی سے بتا دیتے ہیں۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے اس کے بعد یا پھر آج کے دور میں، تو یہ دو قیامت تک، تو ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہے، قرآن مجید موجود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ کوئی بھی مسئلہ ہمارے لیے پیش آ جائے دنیا میں یا دین میں، تو ہم قرآن و سنت کو طرف، قرآن کے پاس لوٹے، سنت کی طرف دیکھیں کیا اس کا راستہ ہے۔ اور اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو، آخرت پر یقین رکھتے ہو، اللہ پر یقین رکھتے ہو، آخرت پر یقین رکھتے ہو، یہی بہتر انجام ہے اور اچھا ہے۔ یہ بہتر انجام ہے دنیا میں، آخرت میں۔ دنیا میں کیوں؟ کیونکہ جب تم اس چیز پر عمل کرو گے، قرآن پہ عمل کرو گے، تو آخرت میں بھی تمہارے لیے صحیح ہے۔ اگر تم قرآن کو چھوڑ دو گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو گے، تو پھر قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سوال کرے گا کہ عمل کا، تو جب جواب ہمارے پاس کیا ہوگا کہ ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑا اور اپنا دل و دماغ سے یہ کام کیا، یا لوگوں کی باتوں میں آ کر ہم نے یہ عمل کیا۔ ائمہ اکرام کے بارے میں بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ ائمہ اکرام کی کیا تعلیمات تھیں۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کیا فرماتے ہیں؟ اگر میری بات، میرا قول کسی قرآن و حدیث سے ٹکراتا ہے تو تم میری بات کو چھوڑو، قرآن و حدیث کو لو۔ قرآن و حدیث کیوں؟ کیونکہ ان تک حدیث دیر سے پہنچی ہو، لیکن حدیث ہم تک تو پہنچی، ان سے دیر تک پہنچی۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ تم حدیث کو دیکھو، میرا مسلک وہی ہے، یعنی حدیث پہ عمل کرو، میرے قول کو چھوڑو۔ یہ کون؟ وقت کے بڑے بڑے ائمہ یہ ہمیں فرماتے ہیں۔ اچھا، ہم آج سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں طہارت کے مسائل کا انشاءاللہ۔ اس سے پہلے کہ طہارت کے مسائل کا آغاز کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ دین اسلام وہ عظیم پہلو ہے جو طہارت کے مسئلے پر، جو اس طہارت کے مسئلے پر پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک عظیم نعمت ہے، اللہ نے ہمیں ایک عظیم نعمت سے دی ہے، نعمت سے نوازا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں کیا تعلیمات ہیں، اور ہم بچپن سے سنے آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث الطہور شطر الایمان، لیکن یہ حدیث تھوڑی سی بڑی، ہم آپ کو انشاءاللہ وہ پڑھ کے سنائیں گے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، پاکی آدھا ایمان ہے، ہم نے یہ سنا ہے۔ تو اس کی آگے کی بھی حدیث ہم کو سنا دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا نیکیوں، ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا نیکیوں سے بھر دیتا ہے ترازو کو، اور سبحان اللہ والحمدللہ کہنا آسمان کے درمیان ساری جگہ نیکیوں سے بھر دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اور نماز دنیا آخرت میں چہرے کا نور ہے، صدقہ برہان ہے، صبر روشنی ہے، اور قرآن مجید قیامت کے دن آپ کے لیے حجت ہو جائے گی، یعنی یا تو آپ کے خلاف جائے گی، کیوں؟ کیونکہ یا آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا، نہ اس کی بات سنی، تو حتیٰ کہ آپ سے، اللہ سے آپ کے خلاف آپ کے لیے ٹھہرے گا اور جہنم تک چھوڑ کر آئے گا۔ یا پھر آپ قرآن پر عمل کرتے ہو، قرآن کو سمجھا، تو پھر قیامت کے دن اللہ سے سفارش کرے گی قرآن، اور آپ کو جنت تک چھوڑ کر آئے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ حدیث کا آگے کا حصہ بھی ہے
کہ آدمی صبح اٹھتا ہے، اس کی جان گروی ہوتی ہے، یا تو نیکی کر کے آزاد کر لیتا ہے یا گناہ کر کر ہلاک کر لیتا ہے۔ صحیح مسلم۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم پہلے سے سنتے ہیں، ایک سنتے ہیں کہ وضو نماز کی کنجی ہے، ٹھیک ہے، مفتاح صلاۃ الطہور، یعنی انشاءاللہ یہ بھی حدیث آپ کو ہم بتا دیں گے، ابن ماجہ کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طہارت نماز کی کنجی ہے، نماز کی ابتدا تکبیر سے اور ختم سلام سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ یہ تو ہم بچپن سے سنے آ رہے ہیں، شاید بس آپ کو دوہرا دیا تاکہ ہمارے لیے ایک سبق ہو کہ ہم کہاں سے پڑھ رہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں شروع کہاں سے کر رہے۔ ہم نے آپ کو یہ معمولی سی جھلک بتائی ہے طہارت کے مسائل کے حوالے سے کہ طہارت کی فضیلت، طہارت کی اہمیت، کس طرح عبادت کا دار و مدار اس طہارت پر ہے، اور اس پر غلطی کرنا یا لاپرواہی کرنے سے انسان اللہ کا عذاب کا مستحق ٹھہر جاتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام طہارت ایک مسلمان سے کیا چاہتا ہے، پاکیزگی چاہتا ہے۔ اور اگر ہم کمپیئر کریں اسلام کو اور دوسرے دینوں سے تو کمپیئر تو ناممکن ہے، اسلام جتنا بہترین ہے دوسرے دینوں سے، لیکن پھر بھی اگر کمپیئر کریں تو جب آپ ان کے دینوں کے بارے میں پتہ کرو گے اور جب پڑھو گے تو یہ جو اللہ نے نعمت دی ہے طہارت دے کر، ایک بہت بڑا انعام دیا ہے ہمیں۔ چاہے آپ لوگ بڑے بڑے شہروں سے، بڑے بڑے کنٹریوں سے آتے ہیں، یعنی آپ اگر نام لے لیں فرانس، اٹلی، جاپان، اسپین، یو ایس اے اور یوروپ، لندن، آپ نے سنا ہوگا لندن سٹی نیور سلیپ، یہ بہت بڑا ایک نام لگتا ہے کہ وہ سونے والی سٹی نہیں۔ بہت سے یعنی لوگ اسٹیٹ سے، یہ ہوتا کیا ہے کہ لوگوں کی آنکھوں میں ان کی چمک دمک، ان کی خوبصورتی، ان کو اٹریکشن کے لیے بہت سے لوگ تعریف کرتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں کہ ان کی ترقی، ان کی صاف صفائی، ان کے باتیں، یہ تو سارے شو آف ہے۔ لیکن کیا یہ سچ ہے یا اس کے پیچھے بھی کوئی ہے؟ یعنی اگر آپ کسی کنٹری کا اتنا یہ سارا سب کچھ دیکھ رہے ہو، پڑھ رہے ہو، تو کیا ان کی ہسٹری بھی پڑھنے ضروری ہے؟ مثال کے طور پر اگر ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چلے گی یا نہیں چلے گی، تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ایک مسلمان ہیں کہ ہم سب سے پہلے سوچ فکر سب چیز کر قدم بڑھائے آگے۔ اس کے ہم آپ کو پیچھے کا جو بیک سائڈ ہے وہ کچھ باتیں بتاتے ہیں، شاید ہو سکتا ہے آپ کو پہلے سے پتہ ہوگی، اگر نہیں پتہ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اٹلی یا فرانس آپ اگر کوئی جا کر آتے ہیں، یعنی کسی سے آپ پوچھیں کہ کیا وہاں پبلک ٹوائلٹ ہے، تو آپ کے جان پہچان میں تو کئی لوگ ہوں گے، تو جس طرح میرے پہچان میں تو آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ جب اٹلی فرانس جاتے ہیں تو پوچھیں کیا وہ ٹوائلٹ ہے؟ ہاں ٹوائلٹ ہے۔ کیا ٹوائلٹ میں پانی ہوتا ہے؟ وہ کہیں گے نہیں، وہاں ٹوائلٹ میں پانی نہیں ہوتا ہے، وہ ٹوائلٹ پیپر استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، ٹوائلٹ پیپر، تو یعنی ٹوائلٹ پیپر جس کو ٹشو کہتے ہیں، یعنی گندگی صاف کرنے کے لیے وہاں پر ٹوائلٹ پیپر استعمال کرتے ہیں، پانی استعمال نہیں کرتے۔ اور پھر وہاں ان کی صاف صفائی کی اگر باتیں بھی کرتے ہیں تو ان کے مرد کے ٹوائلٹ آپ دیکھیں وہ ٹھہر کر پیشاب کرتے ہیں، یعنی جو ان کا سٹائل ہے، وہ جو ٹھہرنے کا سٹائل ہے آپ یہاں پر بھی دیکھے گا، لیکن ان کا جو سٹائل ہے ٹھہر کر پیشاب کرنے کے لیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ کیوں؟ کیونکہ جو اس کی چھینٹیں کپڑوں پر یا پھر اپنے جسم پر گرتے ہیں، یہ معمولی سی عمل ہے، لیکن ہم نے آپ کو، شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ابن عباس فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ طبرانی کی حدیث ہے، قبر میں زیادہ تر عذاب پیشاب کے معاملے میں ہوتا ہے، لہٰذا اسے احتیاط کرو۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ ان دونوں میں عذاب ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو غیبت کے لیے اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے لاپرواہی کرتا ہے، یعنی پیشاب کے چھینٹے جسم پر، کپڑوں پر اس طرح سے گرتے ہیں تو لاپرواہی کرتے ہیں۔ تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم پیشاب، یہ جو چیزیں ہیں کہ اپنی حفاظت کریں، کیونکہ یہ خبر کا سبب ہے، تو ان کو اس کی تمیز نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ہمارے پاس دیکھیں، اگر ہمارے جو بچے ہیں وہ تھوڑا سا پیشاب کر لے تو ہم کیا بیٹھتے، ہم کیا کرتے، ہم تو بکیٹیں ساری یعنی ڈال دیتے پانی صاف کرنے کے لیے۔ لیکن ہم میں دین اسلام نے اور ہم میں ان میں کیا فرق ہے، ہم وہی بتا رہے بس آپ کو۔ اور ان کے یہاں نیند سے جاگتے ہیں، نہ برش کرتے ہیں، نہ واٹر یوز کرتے ہیں، بس لباس پہنا، یا تو وہی لباس پہنا یا تو پھر دوسرا لباس پہنا اور نکل گئے، ختم، یا ڈیوٹی پر یا پھر باہر پر۔ اگر آپ ان کی ہسٹری پڑھیں
ان کے دین کے بارے میں جب ان کی عورتیں ایام کے دن ہوتے ہیں تو ان کو گھر سے نکال دیتے ہیں، گھر سے کئی دور زیادہ، یہ گراج یا پھر استبل یہاں پر رکھتے ہیں ان کو، جب وہ پاک صاف ہو جاتی ہے تو پھر ان کو گھر میں آنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اور بھی ان کی تعریفیں ہیں، دین ہمیں اجازت دیتا ہے ٹیشو استعمال کرنے کی، لیکن ضرورت ہے ہمیں ٹیشو کے، ٹھیک ہے، لیکن تیمم ہمارے لیے ہے، تیمم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کا حکم بھی ہمیں دے دیا ہے الحمدللہ۔ لیکن یہاں دیکھیں کہ ٹیشو کا فیشن ہو گیا ہے آج کل، اگر وہ استعمال نہیں کرتے ہیں، اور آج چھوٹے چھوٹے گھر میں ٹیشو کا استعمال کرتے ہیں ٹوائلٹ میں، ایک ہائی فائی پروفائل لوگس کی طرح، تو اللہ خیر کرے کہ، لیکن یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعلیمات کیا ہے کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ پانی کا ویسٹیج سیو کرتے ہیں، پانی ضائع ہوتا ہے اس وجہ سے ٹیشو استعمال کرتے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت دی استعمال کرنے کے لیے، لیکن اگر آپ کو اتنا پانی کا سیو کرنا ہے تو آپ غسل مت کرو، پانی بھی مت پیو، اس سے بھی تو پانی ضائع ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں نعمت دی استعمال کرنے کے لیے، اور اس کا طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم آپ کو آگے بتائیں گے کہ پانی کا استعمال کتنا کرنا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ آگے ہمارے پاس اس کے مسائل آئیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر ہم ان کی ہسٹری پڑھیں گے تو صاف ستھرائی، پاک رہنا ان کے یہاں ایک گناہ ہے، بعض دفعہ تو قتل ہو جاتا کہ اس نے غسل کر دیا۔ اور بھی ہسٹری آپ کو اگر پڑھو گے تو پتہ چلے گا کہ بادشاہ، جو ہائی لیول جو پروفائل لوگز ہوتے ہیں، پورا سال پانی نہیں نہاتے، یعنی پورا سال وہ پانی نہیں نہاتے۔ اگر وہ پاک ہو جاتے یا غسل کر لیتے تو جو دین کے پیشوا تھے انہیں یہ وہ کیا کرتے کہ وہ ان کو کافر قرار دیتے، یعنی اگر ہم چھوٹا موٹا عمل کر دے تو ہمیں لوگ کیا کرتے ہیں کہ کافر قرار دیتے ہیں، لیکن اگر وہ غسل کر لیتے تو ان کے اس وجہ سے ان کو کافر قرار دیتے ہیں۔ آپ کے سامنے دوسرے دن آپ خود دیکھتے ہوں کہ وہ کیا کام کرتے ہیں، یعنی سیلیبریشنز کرتے ہیں، کرسمس، نیو ایئر، برتھ ڈے، شادی، اور بھی فنکشنز ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں اکیلے 2 پیر پر، لیکن جاتے ہیں 4 یا پھر 6 پیر پر۔ کیسے؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ شراب پی کر وہ کیا کرتے ہیں، نہ ان کو گھر کا پتہ ہے نہ ہوش کا، تو لوگ ان کو کیا کرتے ہیں، جب شراب ہو گئی یا سارے ان کی جو فنکشنز ہو گئے تو پتہ نہیں وہ کہاں گرے بڑے ہوتے ہیں، جب ان کی آنکھ کھلتی ہے تو کچرے کے پاس یا پھر گٹر کے پاس، یعنی یا تو ان کی آنکھ کھلتی ہے کچرے کے پاس یا پھر گٹر کے پاس، یا تو ان کے پہچان والے یا ڈرائیور انہیں گھر تک لے جاتے ہیں اور ان کو گھر پر چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ان کو گھر پر پھینک دیتے ہیں۔ ساری رات وہ شراب میں تھا، پھر اسی میں اس نے پیخانہ کیا ہوگا، پھر اسی کپڑے سے، یعنی اسی کپڑوں میں وہ رات تمام سویا، دن میں سویا، اور جب اسے یاد آئے گا صبح اٹھ کر کہ میں تو رات وہاں پر تھا لیکن یہاں کیسا پہنچا اپنے بستر پر۔ تو یہ ہمیں جاننا ضروری ہے کہ دوسرے دین اور ہمارے دین میں کیا فرق ہے۔ بس آپ کو مثال دینی تھی کہ دین اسلام اور باقی مذہب میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں پاکی کا حکم دیتا ہے، اور ہم لوگ خواب دیکھتے ہیں کہ ہم USA، اٹلی، فرانس، اسپین وہاں جائیں، ان کے جیسے رہے یا ان کے ساتھ رہے، تو یہ ان کی اگر ہسٹری پڑھے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ لوگ کون ہیں، یعنی کیسے ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں۔ بات مختصر کرتے ہیں انشاءاللہ، بس آپ کو سمجھانے کے لیے۔ ایک شخص ہے موراجی دیسائی، 5th انڈین پرائم منسٹر، جو اپنا پیشاب خود پیتا ہے۔ اگر آپ گوگل پہ ٹائپ کریں MORAGI، ٹھیک ہے، GI، موراجی دیسائی، 5th انڈین پرائم منسٹر، جو اپنا خود پیشاب پیتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ اس سے شفا ملتی ہے، اس سے فائدہ ملتا ہے۔ تو یہ دوسرے قوم آپ کے سامنے ہے۔ یہ بیان کرنے کا مقصد کہ یہ قوم کی غلاظت کا اندازہ ہو آپ کو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کیا نعمت دی ہے۔ یہ جو نعمت ہے، نہ کہ ایمان، تقوی، نیکی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جسم کی طہارت، جسم کی پاکیزگی اور ظاہری صاف ستھرائی کے حوالے سے ہمیں اللہ نے کتنا بڑا انعام دیا ہے۔ یہ چیز آپ کو بتانے کا مقصد ہمیں جو دین اسلام ملا ہے اس کی قدردانی ہو۔ انشاءاللہ پھر آگے بھی بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ طہارت کیا چیز ہے، طہارت کی تعریف، ٹھیک ہے۔ طہارت کا لغوی معنی، طہارت کی کیا تعریف ہے؟ طہارت کا لغوی معنی صاف ستھرائی ہے، اور اصطلاحی طور پر طہارت کا لفظ شریعت میں اس کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوا ہے،
رفع الحدث، ٹھیک ہے، رفع الحدث علماء فرماتے ہیں رفع الحدث کے معنی باوضو کی حالت سے وضو کی حالت میں آنا، یعنی باوضو کی حالت کو ختم کر کر وضو کی حالت میں آنا رفع الحدث۔ وضو کی ضرورت ہے ناپاکی دور کرنے کے لیے، غسل سے صاف ہونا ناپاکی ختم کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، غسل کرنا، پاک صاف ہونا ناپاکی حالت سے، یہ ہے رفع الحدث، ٹھیک ہے۔ یہ عربی کا الفاظ ہے، تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم چھوٹی موٹی چیزیں عربی میں بھی سیکھ لیں تاکہ ہمارے لیے فائدہ ہو۔ رفع الحدث ہم نے آپ کو بتا دیا کہ رفع الحدث کے بارے میں کہ سب سے پہلے طہارت کا لغوی معنی صاف ستھرا ہی، اور اصطلاحی معنی شریعت میں اس کے لیے ایک عربی میں لفظ استعمال ہوا ہے رفع الحدث۔ علماء فرماتے ہیں رفع الحدث یعنی وضو کی حالت میں آنا، اگر ہم وضو نہیں تھا، یعنی اگر وضو نہیں، یعنی باوضو کی حالت کو ختم کر کے وضو کی حالت میں آنا، وضو کی ضرورت ہے ناپاکی کی حالت میں، ٹھیک ہے، غسل سے پاک صاف ہونا، ناپاکی دور کرنا، اور یہ ہے رفع الحدث کے معنی۔ حدث کی دو قسمیں ہیں، تھوڑا سا ہم آپ کو ڈیٹیلز بتا دیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے انشاءاللہ آگے چل کے، تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو۔ حدث کی دو قسمیں، ایک چھوٹی حدث یعنی بڑی حدث، حدث صغیر اور حدث کبیر۔ حدث صغیر کیا ہے؟ ٹوائلٹ، پیشاب، پیخانہ، یعنی جس سے وضو فرض ہو جاتا ہے۔ وضو کس سے فرض ہوتا ہے؟ یعنی اگر ہم نے وضو کیا، نماز پڑھنے جانا تھا، لیکن اچانک ہمیں یاد آ گیا کہ میں ٹوائلٹ جانا ہے، یا پھر پیشاب پیخانے کے لیے، یا پھر گیس لیک ہو گئی، تو اس سے ہوتا کیا، ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہم پر وضو فرض ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہے رفع الحدث کا چھوٹا والا۔ اور رفع الحدث بڑا، جو رفع الحدث بڑا ہے وہ کیا ہے؟ جنابت کی حالت میں، حیض و نفاس میں غسل کر کے صاف ہو جانا، یعنی ان پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ جب یعنی اگر انسان جنابت کی حالت میں ہے، یا پھر حیض کی حالت میں ہے، یا نفاس کی حالت میں ہے، تو اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ ہم نے وضو کب فرض ہوتا ہے؟ کہ جب پیشاب پیخانہ یا پھر گیس لیک ہو جاتی ہے، تو اس پہ انسان پہ وضو فرض ہو جاتا ہے۔ اور اگر جنابت کی حالت میں، حیض کی حالت میں، یا نفاس کی حالت میں ہوتا ہے، تو اس کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اگر یہ غسل کرنے کے لیے پانی نہ ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تیمم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں تیمم کا حکم دیا ہے۔ یہ تھی طہارت کی تعریف۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے ہماری کلاس، یا پھر آپ کو تھوڑا ڈیفیکلٹ لگ رہا ہے، یہ سٹارٹنگ ہے، جب آپ سیریل وائز آگے چلتے رہو گے تو ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے سٹارٹنگ سے جو بیس ہے نا، ہم نے جو بیس اپنا مضبوط کیا، جو گھر بنانے کے ٹائم پر بیس ہوتا ہے، یہ اچھا اپنا مضبوط کر لیا تو بلڈنگ سٹرکچر جو بہت اچھا ٹھہرتا ہے، یعنی مضبوط ہوتا ہے فیوچر کے لیے۔ تو اسی لیے ہمارا یہ بھی ہے کہ اپنا جو بیس ہے، جو سٹارٹنگ ہے، وہ مضبوط رکھیں۔ اگر سمجھ میں نہ آئے تو آپ آڈیو ریکارڈنگ دوبارہ سنیں۔ یہ مسئلے بہت باریک ہے، ہمیں اس کو جاننا چاہیے تاکہ ہمارے لیے فائدہ ہو اور ہمارے بچوں کو صحیح تعلیمات ملے جو قرآن و سنت میں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کو انشاءاللہ طہارت میں علماء فقہ جو بڑے چیپٹرز کی تقسیم کرتے ہیں۔ اچھا، پہلے ہم آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے، ورنہ آپ بولو گے کہ چیپٹرز کی تقسیم کرنے میں لگے ہیں اور یاد نہیں رہے گا۔ تو آپ لوگ نوٹس بنا لیں اس کے لیے، جس طرح ہم سیرت کے نوٹس بناتے تھے، اس کے بھی نوٹس بنا لیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے، آسان ہو۔ جس طرح سائنس کے سبجیکٹس ہوتے ہیں، سائنس میں چیپٹرز، سائنس کا سبجیکٹ میں چیپٹرز کیا ہوتے ہیں؟ کیمسٹری، بایولوجی، فزکس، یہ اسی طرح سے اور بھی اسی طرح علماء فقہ بڑے چیپٹرز کی تقسیم کرتے ہیں۔ یعنی طہارت لفظ چھوٹا سا ہے لیکن بہت بڑا چیپٹر ہے۔ آگے اس کی تقسیمات ہوتی ہیں، جس طرح مسائل کو الگ الگ کرتے ہیں، ڈیوائیڈ کرتے ہیں، تاکہ پڑھنے والے کو سمجھ میں آئے، سننے والے کو بھی سمجھ میں آئے، اور دونوں کے لیے بھی آسانی ہو۔ یعنی ہمارے لیے، آپ کے لیے پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے آسانی ہو۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں لیکن ہمارے دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں جب ہمیں کوئی سی چیز ایگزامپل کے ساتھ ہوتی ہیں۔ طہارت میں فقہاء علماء پانی کے مسائل کا ذکر کرتے ہیں سب سے پہلے۔ کیوں؟ طہارت کے لیے پانی ضروری ہے سب سے پہلے، کہ طہارت کے لیے دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری کوئی چیز نہیں، پانی کے لیے ضروری ہے۔ تیمم کے لیے تو مٹی ہے، لیکن طہارت پاک صاف کے لیے کیا ہے؟ ہمیں پانی کی ضرورت سب سے پہلے۔
تو ہم کیا پڑھیں گے کہ کون سا پانی پاک ہے، کون سا پانی ناپاک ہے، کون سا پانی طہارت کے لیے ہوگا اور کون سا پانی طہارت کے لیے نہیں ہوگا، یہ ہم انشاءاللہ آپ کو ابھی بتائیں گے انشاءاللہ۔ سمندر کا پانی، دریا کا یا چشموں کا یا تالابوں کا پانی یا پھر بارشوں کا پانی یہ پاک ہے، اسے طہارت یا وضو یا پھر غسل لیا جا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے پاک پانی برسایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بارش فرماتا ہے، برساتا ہے آسمان سے، وہ بابرکت ہے، اس کو پیو، سیو کر کے رکھو، اس میں اپنا جسم دھو، کیونکہ یہ نیچرل اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے ہمارے لیے۔ تو سمندر کا پانی یا دریا کا پانی یا چشموں کا، جس کو سمندر، ریور، چشمے یا تالابوں کا پانی پاک ہے، اسے پانی سے غسل بھی کر سکتے ہیں اور وضو بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر ایسا تالاب جس میں گٹر آ کے ملتا ہے، یعنی جس جو ٹوائلٹ ڈرینیج ہے اس میں آ کے ملتا ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ وہ استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں آلریڈی پیشاب پیخانہ ملا ہو تو وہ صاف نہیں ہے۔ انشاءاللہ وہ آگے پڑھیں گے ہم انشاءاللہ۔ اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر چیز ہم دلیل سے پڑھیں گے تاکہ ہمارے لیے سمجھ میں آئے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں کیا وہ قرآن مجید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے یا نہیں۔ کل کے دن اگر ہمیں کسی کو سمجھانا ہے تو ہم ان کو آرام سے سمجھائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں، ٹھیک ہے، دلیلیں ہمارے ضروری ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا سمندر کے پانی کے متعلق۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا سمندر کا پانی پاک ہے اور اس میں مرنے والا جانور بھی حلال ہے، یعنی اس میں مرا ہوا جانور بھی حلال ہے۔ یہ روال احمد کی حدیث ہے۔ تھوڑا سا آپ کو اس میں بتا دیں گے کہ سمندر کا پانی صحابی نے کیوں پوچھا، کیونکہ صحابی کو پتا نہیں کہ سمندر کا پانی تھوڑا کھارا ہوتا ہے اور جو عام پانی ہوتا ہے میٹھا ہوتا ہے، تو کیا اس میں وضو ہو سکتا ہے یا غسل کر سکتا ہے۔ یہ صحابی کا پوچھنے کا مقصد بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری جو امت ہے آگے چلنے والوں کو ان کے لیے بھی آسانی ہو۔ تو اس وجہ سے کہ سمندر کا پانی، دریا کا پانی، چشموں کا، تالابوں کا پانی، بارش کا پانی پاک ہے، صاف ہے۔ ابو ہریرہ کے پاس صحابی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر کا پانی پاک ہے، اس میں مرا ہوا جانور بھی حلال ہے، یعنی مچھلی اور شرمس اور بھی چیزیں، جو چیزیں سمندر میں مر جاتی ہیں تو یہ ہم کھا سکتے ہیں، یہ حلال ہے۔ اور ایسی چیزیں جو حرام ہے، جو ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، کہ سنیک، ایلیگیٹر، ٹرٹائل، یہ جو چیزیں ہیں وہ ہمارے لیے حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پانی میں بھی زندہ رہتی ہے، باہر بھی زندہ رہتی ہے، تو یہ چیزیں ہم پر حرام ہے اور زہریلی چیزیں، تو ہمارے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حلال کر دی۔ مچھلی اور بھی چیزیں، انسیکٹس آتی ہیں جو سمندر کی چیزوں میں، انشاءاللہ وہ ہم آگے چل کے آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ مسئلہ لیتے ہیں انشاءاللہ، پانی ناپاک ہے یا پاک ہے، کس طرح سے پتہ کریں، ٹھیک ہے۔ پانی پاک ہے ناپاک ہے، ایک بہت زبردست فارمولا ہمیں علماء دین نے دے کر چلے گئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دی، اور انہوں نے اتنا اچھا سمجھایا، اگر آپ اس کو سمجھ لینا تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ لائف ٹائم والا فارمولا ہے یہ والا، ٹھیک ہے۔ پانی پاک ہے ناپاک ہے کس طرح سے پتہ کریں؟ مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ایک ٹب میں، ایک بکیٹ میں چوہا مر گیا، حرام جانور ہے، وہ تو گر کے مر گیا، ٹھیک ہے۔ اور ایک ٹیوب ویل ہوتی ہے، یعنی ایک ٹیوب جس کو ہم کنواں کہتے ہیں، باڈی کہتے ہیں، اس میں گدھا گر گیا، گدھا بھی حرام جانور ہے، اس میں گر گیا۔ اب یہاں پر تعلیمات دیکھیں کہ دین کی تعلیمات کیا ہے، کہ ہمیں سب سے پہلے چیک کرنا ہے کہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے، یعنی پانی پاک ہے ناپاک ہے، فارمولا دیکھ لے۔ یہ تین چیز اگر آپ کو پتہ چل جائے تو ختم، آپ کے لیے لائف ٹائم، یعنی ٹینشن ہی نہیں آپ کے لیے کہ پانی کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے کہ پانی ناپاک ہے، یا اس میں چیز ملنے والی، اس میں یا تو اس کا رنگ بدل جائے، یا اس کے بو اسمیل آ جائے، یا پھر اس کا ذائقہ بدل جائے، یعنی تین چیزیں اگر پانی پاک ہے یا ناپاک ہے چیک کرنے کے لیے، یا تو اس کا کلر چینج ہو جائے، یا تو اس میں سے اسمیل آ جائے، یا تو اس کا ٹیسٹ چینج ہو جائے۔ تو یہ تین چیزیں اگر ہمیں پتہ چل جائے تو ہم یہ پانی ناپاک ہے یا پاک ہے ہمیں پتہ چل جائے گا۔ کس طرح سے ہم آپ کو انشاءاللہ دلیل سے بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پانی پاک ہے
یہ ایسی کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی سوائے جس سے اس کا رنگ، ذائقہ یا بدبو بدل جائے۔ ابن قیم فرماتے ہیں رحمہ اللہ، سنت نبوی اور صحابہ اکرام کے آثار سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ پانی اگرچہ تھوڑا بھی ہو تو ناپاک نہیں ہوتا جب تک وہ تبدیل نہ ہو جائے۔ یعنی کس طرح سے؟ یعنی وہ جو بکیٹ میں، ٹب میں چوہا تھا اور جو کنواں تھا، ویل، اس میں مرا ہوا جانور، حرام جانور، دونوں بھی حرام جانور گر گیا، جب ہم اس کو نکال کر پھینک دیں گے۔ یہ مسئلہ کب پیش آتا ہے؟ سمندر، جب ہم سفر میں ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ تو جب سفر میں تھے، مثال کے طور پہ ہم لوگ جب دیکھتے ہیں کہ اور گھر میں ہوتے ہیں تو بکیٹ میں تو چوہا مرا ہے، تو اب کیا پانی سے غسل کرے نہ کرے؟ یعنی پانی کو استعمال کر سکتے نہیں کر سکتے، چاہے تو آپ پھینک دیں، دوسرا بکیٹ میں لے لے، لیکن وہ استعمال کر سکتے نہیں کر سکتے۔ تعلیمات کیا ہے دین میں ہمارے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علماء نے اس میں فارمولا بہت زبردست ہمیں سمجھایا کہ پانی میں 3 چیز دیکھ لیں۔ کیسا؟ کہ پانی کا کیا کلر چینج ہو گیا، یا چوہا گدھا جو جس میں بھی تھا کیا کلر چینج ہوئے گا؟ نہیں ہوا۔ کیا اس کا ذائقہ چینج ہو گیا، یعنی اس کو جو ہم ٹیسٹ اس کا کڑوا ہو گیا، میٹھا ہو گیا، یا پھر اس میں سے اسمیل آ رہی ہے؟ ہاں، اگر اسمیل آ رہی ہے، کلر بھی چینج ہو گیا، ٹیسٹ بھی بدل گیا، تو پھر ناپاک ہے، اس سے نہ طہارت ہوگی نہ وضو ہوگا۔ اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہو رہی ہے، نہ کلر بھی چینج ہوا، نہ اس کا اسمیل بھی آتی ہے اس میں، اور نہ اس کا ٹیسٹ بھی چینج نہیں ہوا، تو پانی پاک ہے، اس سے وضو بھی کر سکتے ہیں، غسل سے بھی کر سکتے ہیں۔ ہم نے آپ کو دونوں چیزیں بتا دی، یا جو آپ سفر میں ہو یا گھر میں ہو، یہ فارمولا بہت زبردست ہے آپ کو سمجھنے کے لیے۔ ہم نے آپ کو دلیل بھی بتا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ترمذی کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پاک ہے، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی سوائے جس کے کہ اس کا رنگ، ذائقہ یا بدبو بدل جائے۔ دیکھیں کتنا آسان فارمولا ہے ہمیں سمجھنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں، نیکسٹ لیتے ہیں پوائنٹ۔ اگر پانی معمولی مقدار میں کوئی پاک چیز مل جائے تو کیا اس سے طہارت لی جا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، پہلے ہم نے کیا کیا تھا کہ پہلے اگر پانی میں حرام چیز گر گئی تو کیا پانی کو استعمال کر سکتے نہیں کر سکتے، اس کے مسائل پڑے تھے۔ اب نیکسٹ مسئلے میں کیا ہے، نیکسٹ پوائنٹ میں، اگر پانی میں معمولی مقدار میں کوئی چیز مل جائے جو پاک ہو، کیا اس سے طہارت لی جا سکتی ہے؟ تو لیکن جب اس کا نام پانی کے بجائے کچھ اور ہو جائے، ٹھیک ہے، کس طرح سے؟ یعنی مثال کے طور پر شربت، لسی، یہ پانی کا ہے، اس کو پی سکتے ہیں، یعنی معمولی مقدار میں ہم نے اس میں کلر، ٹیسٹ، شوگر، یہ سب چیز مکس کر دیا، لیکن وہ پانی پاک ہے، لیکن وہ نہ غسل کے لیے استعمال کر سکتے نہ وضو کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ پانی کا نام ہٹ کر اس کا نام شربت، لسی وغیرہ یا جوس اس طرح سے بن گیا، یعنی اس کا نام بدل گیا، یعنی نہ اس کے وہ پانی کا نام چینج ہو کر کیا ہو گیا، جس طرح ہم گھر میں جوس پیتے ہیں تو نہ اس سے طہارت ہوگی نہ اس سے غسل ہوگا۔ دلیل سے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ٹب میں پانی سے غسل کیا۔ یہ سنن نسائی کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس ٹب سے پانی سے غسل کیا، وضو کیا، اس کے بعد میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے غسل کیا، یعنی اس سے غسل کیا یا وضو کیا، یعنی پانی دیکھے اب۔ اور پانی کا کیا، وہ جو حدیث میں کیا لکھا ہے کہ اس پانی میں گندے ہوئے آٹے کا اثر تھا، یعنی گوندے ہوئے آٹے کا، یعنی آٹے کی مقدار جو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے، مقدار تھوڑا بہت آٹے کا اس میں مقدار تھا، یعنی پاک چیز تھی، اور اس کا نہ کلر چینج ہوا نہ اس کا اسمیل چینج ہوا، تو وہ پانی استعمال کے لیے تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہمیں مل گئی، ام مومنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی ٹب سے پانی نہایا باری باری کر کے، اور وہ پانی میں اثر تھا آٹے کا۔ تو ہمیں کیا پتہ چل گیا کہ پانی پاک صاف ہے، پانی کو پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور مزید اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہیں پانی نہ ملے تو تم کیا کرو، تیمم کر لو، ہمارے لیے آسان ہے۔ آج تو پانی کی مقدار ہر چیز ہمیں موجود ہے، پانی کے ٹینک تو گھر پہ رکھے ہوتے ہیں۔ اگر شریعت نے ہمیں بتا دیا کہ لائف میں اگر سٹرگل کرنے کے لیے آسانی، کس طرح سے آسانی ہمیں، یعنی اگر اللہ نہ کرے کہ ہمارے پاس ہم سفر میں ہیں یا پانی کی قلت ہے، یعنی ایک ہفتہ پانی نہیں آتا ہے، تو پانی کو کس طرح سے استعمال کریں، ہمیں شریعت نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ہمیں اچھے سے بتا دیا کہ کیسے پانی کو استعمال کریں۔
اچھا نیکسٹ مسئلے میں جاتے ہیں. پانی کو وضو یا غسل وغیرہ میں استعمال کرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, کیسا, کس طرح سے؟ یعنی پانی آپ کو مثال دے کر بتاتے تاکہ ایگزامپل, تاکہ سمجھ میں آ جائے, بس ہمارے لیے سمجھ میں آ جائے. یعنی ایک ٹب میں پانی ہے یا بکیٹ میں, یا پھر کوئی کھلا پانی ہے جس طرح سوئمنگ پول ہوتا ہے, جس سے ہمارے پاس چھوٹے سے ٹینکس ہوتے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم وہیں پر ٹھہر کے غسل کرتے ہیں, اور ہمارے جو پانی کے جو چھینٹے ہیں بکیٹ میں یا پھر ٹب میں یا پھر باہر جو کچھ بھی ہمارے پاس کھلا تھا یا ویل جس کو ہم کنواں کہتے ہیں, اس میں اگر چھینٹے گر جائے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا, وہ پانی پاک ہے. دلیل سے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ جب وہ بیمار تھے, تو جب بیماری آتی تھی وہ بے ہوش ہو جاتے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے کر کے بیماری میں, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا, اور جو بچا ہوا پانی تھا جس میں وضو کیا تھا, جو بچا ہوا پانی تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ عنہ کے اوپر ڈالا اور آپ کو ہوش آ گیا. ٹھیک ہے, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو پانی کا کیا پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے وضو کیا, اسی سے وضو کر وہی پانی جابر رضی اللہ عنہ کے اوپر ڈالا. اب پانی کی تو پہلے تھوڑا سا سچویشن تھوڑی ٹائٹ تھی, ابھی تو ہمارے پاس پانی بہت زیادہ ہے, لیکن پھر بھی ہمیں احتیاط کرنا ہے کہ پانی کا استعمال کس طرح سے ہے. تو اب یہ دلیل سے کیا پتہ چل گیا کہ اگر ایک ٹب میں پانی رکھا ہے, ایک یعنی پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ پہلے ایک ہی ٹب سے جو ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی ٹب سے پانی نہایا, یعنی ایک باری باری کر. اسی طرح صحابہ اکرام سے بھی ثابت ہے کہ صحابہ ایک ہی ٹب میں کئی صحابہ وضو کرتے, اور اگر سفر میں بھی ہوتے کشتی میں, اس میں تو ہمیں ایک بار بار نیچے اترے پانی لے آئے, تھوڑا میٹھا پانی ہوتا ہے, تو ایک ہی ٹب سے آسانی سے وضو کر سکتے ہیں. یعنی ہمیں پتہ کیا چلا کہ پانی پاک ہے, بار بار وضو کرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا. اور ہم نے حدیث کس کی لی, جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کہ ہم نے دلیل سے, ہم ہر چیز دلیل سے بات کر رہے. ٹھیک ہے, کہ ہمیں تاکہ یاد ہو کہ اگر صحابی کا نام بھی یاد نہ ہو, لیکن فلاں صحابی نے جب بیمار تھے, جابر رضی اللہ عنہ بہت فیمس صحابی ہے کہ وہ فلاں بیمار ہو جاتے, بے ہوشی طاری ہو جاتی, تو پھر ان کے اوپر پانی ڈال کر ان کو اٹھاتے. تو بعض دفعہ کوئی صحابہ بھوک کی وجہ سے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کا بڑی تنگی تھی, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ امتحان تھا ان کے اوپر, چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر کے دنیا کے سب سے امیر ترین بادشاہ بن سکتے تھے دنیا کے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ نے امتحان دیا اس میں سکسیسفل ہو گئے اور اللہ سے جا کر مل گئے. نیکسٹ مسئلہ ہم انشاءاللہ لے کر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. جنابت کی حالت میں پانی میں ہاتھ ڈالنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنابت کی حالت میں ہے تو جو ٹب ہوتا ہے, ٹب میں پانی ہاتھ ڈالنے سے منع کیا ہے, لیکن وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے, لیکن جب کیا تھا پہلے شاور, ٹیب یا نل اس طرح سے نہیں تھے, لیکن اگر آپ اس طرح سے اگر معاملات ہے, ہاتھ گندے ہیں تو جنابت کی حالت میں ہے, تو ہم کیا کر سکتے ہیں, ایزلی آپشن سے ہمارے پاس ٹیب یا شاور کھولتے ہیں, آرام سے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے وہ پڑھ لیں بس. سیدنا ابن عباس روایت کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن سے وضو کیا جس میں آپ کی کسی بیوی نے غسل کیا تھا, ایسا پانی ناپاک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, مسلم, احمد, ابو داود, نسائی, یہ کتاب میں موجود ہے. یہ دلیل کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں وضو کیا جس سے پہلے آپ کی جو بیوی تھی انہوں نے اس میں پہلے سے غسل کیا تھا. یعنی غسل کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ ساری گندگی اسی میں ڈالے, یعنی جو پانی گندگی کا پانی وہ بہا دیتے ہیں, اور جو بعد میں جو ہلکا پھلکا پانی جسم کو لگنا ہے, جتنا استعمال کرنا ہے وہ پانی استعمال کر سکتے ہیں, وہ ٹب میں بھی سیف ہو جاتا ہے. تو یہ نہ سمجھے کہ ساری گندگی, سارا سب کچھ, یعنی اس میں پیشاب یہ سب کچھ اس میں ڈال دیا, یہ بالکل غلط ہے. اس میں سمجھنے کی بات ہے کہ جتنی مقدار چاہیے اس گندگی صاف کرنے کے لیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کہ وہ کس طرح سے صاف صفائی کرتے ہیں, کس طرح سے تعلیمات دی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز شرم کی نہیں ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں شرماتا. چاہے وہ ایک مکھی کی مثال بھی دیتا ہے قرآن مجید میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انصار کی عورتیں آ کے پوچھتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیض نفاس کے بارے میں, مرد آ کے پوچھتے جنابت کی حالت میں. یہ سارے معاملات ہمارے لیے ضروری ہے دین پر چلنے کے لیے. جس طرح ہم پڑھتے ہیں کہ وضو نماز کی کنجی, یعنی طہارت کے بارے میں, تو یہ بھی ضروری ہے. اگر طہارت ہماری صاف نہیں, ہم پاک صاف نہیں ہوتے
تو کیا ہماری پھر عبادت کیسا ہے؟ عبادت کا دار و مدار طہارت پر ہے. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھیں، اور ہمارے لیے جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے ہم کوشش کریں کہ اس کو یاد کریں، نوٹس بنا لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے آنے والے بچے یا پھر ہمارے جو لوگ جن کو پتہ نہیں اس کے بارے میں، ان کو بتانا بھی ضروری ہے تاکہ وہی صحیح دین ان تک پہنچے. ورنہ پھر وہ لا علمی میں ہوتے ہیں. اس کے بعد جب قیامت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھے گا کہ عمل کیوں کیا، تو اس کو بولے گا کہ مجھے پتہ ہی نہیں. پھر ہم نے پچھلی کلاس میں یہ بتایا تھا آپ کو کہ موبائل خریدنے، گھر خریدنے میں اس کو بہت انٹرسٹ ہے، یعنی اس کے پاس بہت اچھی اچھی ایڈوائز ہیں، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو اس کا دین کا ڈی بھی نہیں آتا اسے. ٹھیک ہے، دین کا دال بھی نہیں آتا پھر. تو اسی کے ساتھ ہماری آج بات ختم کرتے ہیں. ہم نے کیا پڑھا تھا کہ طہارت کے مسائل میں کہ الطہور شطر الایمان، یہ والی حدیث پڑھی تھی کہ طہارت آدھا ایمان ہے، بڑی پوری کی تھی اس کو. اور طہارت کی قسمیں بھی بتائی تھی آپ کو، لغوی معنی اور اصطلاحی معنی. اور پھر اس کے اگلے مسئلے میں سمندر یا دریا، بارش کا پانی، تالابوں کا، یہ سارا اس کے بارے میں بتایا. اور پانی کا فارمولا بتایا آپ کو ہم نے کہ علماء اکرام نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زبردست ٹیکنیک دی کہ فارمولا استعمال کر لیں کہ ہم نے پانی کا رنگ، ذائقہ یا پھر اس کا ٹیسٹ بدل جائے، کیسا پانی پاک ہے ناپاک ہے، اس کو چیک کر لیں دلیل کے ساتھ. پھر اس کے بعد ہم نے آپ کو پانی چاہے چھوٹی مقدار میں ہو یا کم ہو، تو اگر یہ چیزیں ہم چیک کر لیں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ پانی پاک ہے ناپاک ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر پانی میں کوئی معمولی مقدار مل جاتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ام حنی کی کہ تھوڑا سا آٹا تھا اس ٹب میں، لیکن اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کی زوجہ نے بھی اس سے غسل کیا. پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی بتایا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ جب آپ بیمار تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے وضو کیا، جو بچا ہوا پانی تھا وضو کا وہ ان کے اوپر ڈالا جب ان کو ہوش آ گیا. اور پھر یہ بھی پڑھا کہ جنابت کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹب میں پانی سے ہاتھ ڈالنے کے لیے منع کیا جنابت کی حالت میں. لیکن ہم وہ جو پانی ہے ناپاک نہیں ہوتا، لیکن اب ہمارے پاس نل ہے، ٹیپ، شاور سے جو بھی ہم اس طرح اس کو استعمال کر سکیں صاف کرنے کے لیے. آج کی کلاس ہماری یہی ختم ہوتی ہے. بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفر اللہ، اتوب الیک.